اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جنرل عاصم منیر صاحب کی بہت ہی گرما گرم تقریر، اور صرف جنرل عاصم منیر صاحب کی نہیں بلکہ شہباز شریف کی جو کہ پرائم منسٹر ہے، انہوں نے بھی دو ٹوک اور بہت ہی بے باک قسم کی تقریر کی ہے۔ اور یہ محض صرف ایک تقریر نہیں ہے بلکہ یہ ایک ریاست کی پالیسی ہے جو انہوں نے بنا لی ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ جی انہوں نے چخدے پھڈے کر دیے ہیں کہ ایسی کی تیسی، اب یہی ہوگا، فیصلہ ہو چکا ہے، فائنل کال دی جا چکی ہے، اور اب جی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا۔ اور یہ کاؤنٹ ڈاؤن جو ہے دہشت گردوں کے خلاف ہے، اندرونی اور بیرونی دونوں۔ اس حوالے سے ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جی پاکستان تحریک انصاف کا جو مخبر ہے وہ مخبری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ وہ کون ہے اور کیا مخبری ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن کیوں نہ اس بارے میں بات شروع کر لی جائے کہ جتنی بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، جتنی بھی قومی یوتھ ہے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کس نے یہ کہہ دیا ہے یا انہوں نے یہ غلط فہمی کیوں پال لی ہے کہ اگر وہ اس سسٹم میں شامل نہیں ہوں گے، یا اگر وہ کسی میٹنگ میں شامل نہیں ہوں گے، یا اگر وہ کسی بھی چیز کا حصہ نہیں بنیں گے، جب پاکستان کے اندر پالیسی کے حوالے سے کوئی بات آئے گی تو کیا وہ چیز ہوگی نہیں۔ جیسے کہ رات بالکل ٹھیک گئی، 14 بندوں کی لسٹ بنائی، خود ہی جاری کر دی کہ جی یہ 14 بندے جائیں گے سیکیورٹی کے اجلاس میں، ان کیمرہ زون ہے۔ اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا، کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے، کوئی لیڈرشپ ہی نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے۔ اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا کہ جی صبح پریس کانفرنس کر رہے ہیں، دوپہر میں، کہ جی ہم نہیں جائیں گے، اور وہی پریس کانفرنس کے اندر وہی باتیں کہ جی عمران خان کو باہر نکالو، ان کو پرول پہ باہر لے کر کے آؤ، اور جی ہمیں ان کے ساتھ ملاقات کراؤ۔ پرابلم یہ ہے جو کہ بڑی سمپل ہے، وہ یہ ہے کہ اجلاس بھی ہوا، اس کے اندر بریفنگ بھی ہوئی، اس کے بعد سوال و جواب بھی ہوئے، اس کے بعد اعلامیہ بھی ہوا، اس کے بعد جی تقاریر بھی ہوئیں، جنرل عاصم منیر کی بھی، اینڈ آف کورس شہباز شریف صاحب کی بھی۔ حالانکہ ایٹ دا سیم ٹائم جنرل عاصم منیر اور ان کی فیملی کے بارے میں، ان کی بیٹی کے بارے میں، ان کی جو جتنی بھی فیملی ہے ان کے بارے میں اتنی زیادہ مہم گرم ہے سوشل میڈیا پر، لیکن اس کے باوجود وہ سیکیورٹی کے حوالے سے، نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک لاہ عمل بنایا۔ وزیر اعظم نے اس حوالے سے ان کے لیے ایک لاہ عمل بنایا، پورے قوم کے لیے، پاکستان کے لیے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کو صرف ایک فرد واحد کی پڑے، اور وہ ہے عمران خان۔ اب رات کو ایسا کیا ہوا؟ ایسا یہ ہوا کہ جب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی ہم لوگ تو جائیں گے میٹنگ کے اندر، کیونکہ ظاہر بات ہے اس کے اندر بریفنگ عسکری قیادت نے دینی تھی، تو ان کو ایک دم سے منع کیسے کر سکتے ہیں؟ اندر سے تو کام پہ ٹانگتی ہیں نا، اندر سے تو سب کی بینڈ بجتی ہے۔ اور آلریڈی وہ جو صاحب اندر ہیں، قیدی نمبر 804، وہ تو آلریڈی کانپے وامپے ہر چیز ان کی جو ہے وہ کانپ رہی ہیں، ٹانکے وانکے کیا ہوں گی، ہر چیز ان کی کانپ رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ صورتحال بن نہیں رہی ہے۔ تو ایسے میں سوشل میڈیا کے اوپر ان کی اپنی صفوں میں سے، یعنی پاکستان تحریک انصاف اپنی ہی سوشل میڈیا کے انڈر پریشر آ گئی، پاکستان تحریک انصاف اپنی ہی سوشل میڈیا سے ڈر گئی کہ ارے بھائی یہ تو لوگ ہمارے پیچھے پڑ گئے۔ جنید اکبر نے بات شروع کی تھی کہ بھائی ہمیں تو عمران خان سے پوچھنا چاہیے کہ ہم نے جانا ہے کہ نہیں جانا۔ وہ بات کرتے 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 سوشل میڈیا کے اوپر، آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ہے، وہ جو کی بورڈ واریئرز ہیں ان کے، دہشت گردوں کے روپ میں، ٹھیک ہے، جو دہشت ہی پھیلاتے ہیں، بھائی سوشل میڈیا کے اوپر بھی تو دہشت ہی پھیلائی جاتی ہے ان کی طرف سے۔ تو انہوں نے سوشل میڈیا نے بیسیکلی، انہی کے سوشل میڈیا نے ان کو پلس بتا دی کہ بھائی اگر آپ بیٹھ جائیں گے تو آپ تو اس حکومت کو مان لیں گے، اور پھر جب آپ اس حکومت کو بھی مان لیں گے، اور اگر یہ سارے لوگ بیٹھ گئے تو اس کا مطلب ہے یہ تو مائنس عمران خان ہو گیا۔ تو اگر مائنس عمران خان ہو کر کے یہ اجلاس ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آگے جا کے مائنس عمران خان ہو کے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے تو اجلاس اب بھی ہوا، ان کے جانے نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن اگر جاتے تو گڈ اسپرٹ میں ہوتا۔ یہ بہت بڑی غلطی پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے، اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ اس کا خمیازہ بھی انہیں بھگتنا پڑے گا۔ یہ جو انہوں نے آج غلطی کی ہے نا اجلاس میں نہ جا کے، اس کا لاس کسی اور کا نہیں ہے، صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ یہ میں آپ کو بہت حتمی طور پہ بتا رہی ہوں۔ اینی ویز جی، ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے خلاف قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کے لیے قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا، جس میں پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سر جوڑ کر بیٹھی کہ بھائی اس مشکل وقت سے کیسے نکلنا ہے، اس کے بارے میں سوچ بچار کرتے ہیں۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز موجود تھیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور۔ اب آپ یہ پوچھیں گے کہ جی علی امین گنڈا پور اس ملاقات میں کیوں آئے؟
اب علی امین گنڈاپور اس لیے آئے کیونکہ ایک تو صوبے کے پوائنٹ آف ویو سے 18ویں ترمیم کے بعد ہی از باؤنڈ ٹو کم، پلس دوسری بات یہ کہ انہوں نے تو مخبری کرنی تھی، وہ ہیں مخبر، گنڈاپور ہیں اصل میں مخبر، انہوں نے آ کر کے جتنی اندر باتیں ہونی تھی، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ یہ ملاقات، یہ میٹنگ، یہ جو بریفنگ ہے یہ ان کیمرہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس میں سینسٹیو معلومات شیئر کی جاتی ہیں، سینسٹیو ڈسکشن ہوتی ہے، وہ ڈسکشن جو کہ اوپن میں نہیں آنی چاہیے، کیونکہ جب اوپن میں آتی ہے تو صرف یہ تھوڑی ہے کہ ہم ایک سوشل میڈیا کے دور میں رہتے ہیں، ہم ایک گلوبل ورلڈ میں رہتے ہیں، اٹس اے گلوبل ولیج ناؤ، بات صرف پاکستان تک، لاہور، کراچی، اسلام آباد تک نہیں رہتی، جب اس طرح کی باتیں باہر آتی ہیں تو دشمن ممالک تک بھی باتیں جاتی ہیں، اور آلریڈی پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی سے تو جونج رہا ہے، تو یہ جو تمام معاملات ہوتے ہیں یہ بڑے کانفیڈینشیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کے اوپر مخبری تو چاہیے تھی۔ اب گنڈاپور صاحب جو وہاں پر تھے انہوں نے تمام بریفنگ بھی لی، سوال جواب بھی انہوں نے سنے، لاہ عمل بھی دیکھ لیا کہ کیا اس کا بننا ہے، اعلامیہ بھی ہو گیا۔ علی امین گنڈاپور نے مخبری کرنی تھی، خبریں بھی انہوں نے باہر آگے ریلیز کی اور کر دی ہوں گی ابھی تک، تو جب تک کہ میں ویڈیو بتا رہی ہوں آئی ایم 100% شیور کہ خبریں ریلیز ہو گئی ہوں گی۔ لیکن اس میں بھی بڑے مزے کی چیز ہوئی کہ آرمی چیف اور ایون شہباز شریف فار دیٹ میٹر، عسکری قیادت نے سامنے بیٹھے مخبر کو منہ توڑ جواب دیے، ایسی سنائی کہ آپ کو لگ پتہ جائے گا، سب آپ کو بتاتی ہوں۔ اچھا، تو میں کہاں تھی؟ مریم نواز موجود تھی، وہ مخبر گنڈاپور صاحب بھی موجود تھے، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی، گورنر بلوچستان، گورنر کے پی، گورنر پنجاب اور چاروں صوبوں کے آئی جی پولیس بھی شریک ہوئے۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کے 16 ارکان پارلیمنٹ، پیپلز پارٹی کا 16 رکنی وفد تھا، خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں ایم کیو ایم کے 4 ارکان پارلیمنٹ اور مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں جی بالکل، وہ کیا کہتے ہیں، بڑی خوبصورت بات یاد آئی ہے کہ جن پر تکیہ تھا وہ پتے ہوا دینے لگے، جی وہ جو مولانا صاحب جن کے در پر ہر دفعہ پیٹے جاتی تھی کہ جی آئیں جی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کسی طرح ہمارے اتحاد کا، اپوزیشن اتحاد کا حصہ بنیں اور ہم اس حکومت کو مشکل میں ڈالیں اور ہم اس حکومت کو جو ہے وہ مزہ چکھائیں، جی وہی والے پتے جو ہوا دینے لگے۔ مولانا صاحب بھی جو ہیں شرکت کر رہے تھے اپنے وفد کے ساتھ۔ وزیر اعظم کے جو مشیر ہیں رانا ثناء اللہ، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر خزانہ اور دیگر وفاقی وزراء سمیت وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بھی قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی۔ قومی نوعیت کے اس اہم ترین اجلاس میں وہ سب لوگ آئے، جی ہاں وہ سب لوگ آئے جنہیں اس وطن کی، جنہیں پاکستان کی سلامتی عزیز ہے اور تھی، بس وہی لوگ نہیں آئے جن کو پاکستان کی کچھ نہیں پڑی، بس انہی لوگوں نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا جو پاکستان کی کامیابیوں پر دکھی اور ناکامیوں پر خوش ہوتے ہیں۔ جی ہاں، تحریک انصاف نے ایک بار پھر قومی سیاست کے بجائے شخصیت پرستی کو ترجیح دی اور قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرنے سے یہ کہہ کر کے انکار کر دیا کہ پہلے عمران خان اور پھر پاکستان۔ تحریک انصاف نے شرائط عائد کی کہ یا تو عمران خان کو پیرول پہ رہا کیا جائے یا پھر اجلاس سے پہلے تمام رہنماؤں کی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کرائی جائے۔ یہ شرائط پوری نہ ہونے پر تحریک انصاف نے بائیکاٹ کا باقاعدہ اعلان کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ ان کیمرہ اجلاس نہیں بلکہ کیمروں والے مشترکہ اجلاس میں شرکت چاہتے ہیں۔ بھئی اتھے فوٹیج جو بندی ہے، انفارمیشن بار آندی ہے، فوٹیج بندی ہے، تصویریں لگ دیاں نے، تو ہر چیز تو کیمرے کے لیے لوگ کرتے ہیں، ان کا اصل کچھ نہیں ہے، سب نقل، سب 2 نمبری، سب ایکٹنگ، اور سب انہوں نے کیمرے کے لیے کرنی ہے، اور یہ ایک بات پھر سے ثابت ہو گئی۔ اچھا، اب یہی نہیں بلکہ بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہوئے تحریک انصاف نے قومی یکجہتی اور پاک افواج کی قربانیوں کو ٹھیس پہنچاتے ہوئے دہشت گردوں کے خلاف کسی بھی طرح کے آپریشن کی بھی مخالفت کر دی۔ پی ٹی آئی نے آپریشن کے لیے نہ بول دیا، انہوں نے کہا کوئی آپریشن نہیں ہوگا دہشت گردوں کے خلاف، بلکہ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں عدم شرکت کے اعلان پر وزیر دفاع خواجہ آصف نے خوب ان کی کلاس لی ہے، تحریک انصاف کو اپنے مخصوص انداز میں خوب لتاڑا ہے اور کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی نے آج اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ ان کا بانی ان کے اول اور آخر ترجیح ہے، وطن کی سلامتی اور امن پی ٹی آئی کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ تحریک انصاف کا ایک ہی نصب و لائن ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ وزیر دفاع نے کہا کہ وطن دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے اور پی ٹی آئی اپنے مفادات کی سیاست کر رہی ہے، اس سے بڑھ کر وطن دشمنی
और भला क्या हो सकती हैं। पीपल्स पार्टी ने भी पीटीआई की जानिब से इस इजलास में अदम शिरकत के फैसले पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि पीटीआई ने एक बार फिर कौमी सलामती के मामले पर सियासत को तरजीह दी है। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास के इख्तिताम पर एलामिया में भी जारी किया गया और ये एलामिया के मुताबिक कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि दहशतगर्दों और खवारिज के साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। ठीक है, एलामिया के मुताबिक सियासी और अस्करी क़यादत ने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने का फैसला किया है और दहशतगर्दों की सहूलतकारों का खात्मा मुमकिन बनाने के लिए मरबूत और मुनज़्ज़म हिकमत अमली अपनाने पर जोर दिया है। यह फैसला भी हुआ है कि दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले किसी भी गिरोह के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी के बयानियों को फरोग देने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है। अब सोशल मीडिया पर जो दहशतगर्दी को फरोग दे रहे हैं वो किसका बयानी है? उसमें ज़्यादातर लोग पीटीआई के हैं, उसमें ज़्यादातर पीटीआई के हामी यूट्यूबर्स हैं, पीटीआई के लोग हैं, पीटीआई के सोशल मीडिया के कीबोर्ड वॉरियर्स हैं जो ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक हर जगह के ऊपर इस किस्म की प्रोपेगेंडा कर रहे थे। उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कमेटी ने जोर दिया है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने के लिए मजीद वसाइल फराम किए जाएंगे। जारी करदा एलामिया के मुताबिक कमेटी ने हिज़्ब इख्तिलाफ के बाज़ अरकान की अदम शिरकत पर अफसोस का इजहार किया है। अब देखें, इसके अंदर आसिफ अली जरदारी साहब भी नहीं गए, इसमें नवाज शरीफ भी नहीं गए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब आप मुझसे पूछेंगे आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ क्यों नहीं गए। मैं ये समझती हूँ कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब दोनों खित्ते के वन ऑफ द सीनियर तरीन सियासतदानों में से, खैर नवाज शरीफ साहब तो बहुत ही ज़्यादा, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब क्योंकि सदारत के मनसब पर भी हैं, उनकी पार्टी के जो चेयरमैन हैं, आसिफ अली जरदारी साहब को चेयरमैन है, लेकिन उनकी पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो, वो वहाँ पर मौजूद थे और उनके साथ उनका एक 16 रुकनी वफ्द मौजूद था। इसी तरह नवाज शरीफ की बात करें तो नून लीग अपने बार बार इस मौक़िफ़ में कहती है कि क्योंकि पंजाब में भी नवाज शरीफ की हुकूमत है क्योंकि उनकी बेटी की हुकूमत है, और विफाक में भी नवाज शरीफ की हुकूमत है क्योंकि उनके भाई की हुकूमत है, तो लिहाजा भाई विफाक और पंजाब की तरफ से तो नुमाइंदगी थी, तो इसलिए नवाज शरीफ आए ना आए इट रियली डजंट मैटर। वो किसी शख्सियत परस्ती के अंदर यकीन नहीं करते कि जी मैं उसमें जाऊँगा। ये नून लीग का मैं आपको ऑफिशियल मौक़िफ़ बता रही हूँ। हालांकि मैं फिर भी ज़ाती तौर पर यह समझती हूँ कि नवाज शरीफ जैसे ज़ीरक सियासतदान को, नवाज शरीफ जैसे सीनियर पॉलिटिशियन को, नवाज शरीफ जैसे सियासतदान को जो कि इस वक्त खित्ते में सीनियर तरीन हैं, 3 दफ़ा मुल्क के वज़ीर आज़म रहने का उनको एजाज़ हासिल हुआ है, मैं समझती हूँ कि उनको इस मुलाकात में, इस ब्रीफिंग में बिल्कुल लाजमी तौर पर होना चाहिए था और अपना इनपुट देना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले जब लास्ट टाइम पाकिस्तान ने दहशतगर्दों को खैरबाद कहा था, दहशतगर्दी को खैरबाद कहा था, वो नवाज शरीफ का ही टेन्योर था। सो मैं समझती हूँ कि उनको, मैं ज़ाती तौर पर समझती हूँ कि उनको होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। तो मेरे प्रोग्राम के अंदर आज जैसे सदीक साहब थे, वो चीख कर बोल रहे थे कि भाई नवाज शरीफ भी नहीं आए तो क्या हुआ अगर पीटीआई नहीं आई। भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आना ना आना ये डेफिनेटली उनकी अपनी सोच की अक्कासी करता है कि उन्होंने शख्सियत परस्ती को ज़्यादा फोकस किया। कोई तो जाता उनमें से, क्या इमरान खान ने जिनको चेयरमैन नामजद किया है पार्टी का, या जो पार्टी के लोग हैं, जितने भी 14 लोगों की लिस्ट आई, क्या वो इतने कॉम्पिटेंट इनफ नहीं थे? क्या इमरान खान को उनके ऊपर बिल्कुल भी एतमाद नहीं था? क्या वो इस काबिल नहीं थे कि वो जो इस मीटिंग के अंदर बैठते और अस्करी क़यादत से ब्रीफिंग लेते? ये इनको सोचना चाहिए। और अगर वो इस काबिल नहीं थे और अगर इमरान खान को उन पर एतमाद नहीं था और उनको लग रहा था कि ये एक ब्रीफिंग के चक्कर के अंदर ये अस्करी क़यादत की तरफ हो जाएंगे या इमरान खान के साथ 2 टाइमिंग कर लेंगे, तो फिर तो इमरान खान को उनको फ़ौरन निकाल देना चाहिए अपनी पार्टी से। क्यों रखा हुआ इनको अपनी पार्टी में? दूसरी चीज़ कि अगर नवाज शरीफ नहीं गए या आसिफ अली जरदारी नहीं गए तो इमरान खान भी नहीं जाएंगे, तो बाकी लोग तो जाएं। क्या इमरान खान ने वो सियासत करनी है जो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी कर रहे हैं? तो फिर नया पाकिस्तान और हम अलग हैं और हम डिफरेंट है, तो ये मंजन क्यों बेचा गया? तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़ ये है कि इन्होंने देखा कि भाई अगर ऑपरेशन हुआ और अगर हमने ऑपरेशन के लिए हाँ कर दी और अगर दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग के अंदर पाकिस्तान को जीत हो गई, तो भाई ना तो ये हुकूमत कहीं जाने वाली है, ना फौज और शहबाज शरीफ के बीच के अंदर लड़ाई होने वाली है, तो इसमें इमरान खान अपनी जगह कैसी बनाएंगे? क्योंकि इमरान खान कॉम्पिटेंसी की बेस के ऊपर
تو جگہ نہیں بنا سکتے. ان کو تو انتظار ہی کرنا ہے کہ کب فوج کی اور کب شہباز شریف کی بگڑے اور عمران خان اپنی رستہ بنائے. تو اس کے لیے ان کو سوٹ کرتا ہے کہ یہ آپریشن کے خلاف بات کریں، یہ آپریشن کے حامی نہیں ہیں، یا افغانستان کے جو لوگ ہیں افغانی جو پاکستان میں مقیم ہیں ان کو واپس نہیں بھیجنا چاہتے، ان کو پاکستان کے اندر ہی رہ کر کے ان کو نیشنلٹیاں دینا چاہتے ہیں، اس لیے تاکہ یہ ان کے ذریعے اپنے مقاصد پورے کرو. ان کا مقصد کیا ہے کہ پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی ہو. اگر دہشت گردی نہیں رکے گی، پاکستان میں انسٹیبلٹی ہوگی، پاکستان میں انسٹیبلٹی ہوگی تو لوگ اس حکومت کے اوپر کوسچن اٹھائیں گے. کیونکہ بیسیکلی جو دہشت گردی ہے، بیسیکلی دیکھا جائے صوبے کے اندر جو بھی دہشت گردی ہو رہی ہے خیبر پختونخوا کے اندر، بلوچستان کے اندر، یا فار دیٹ میٹر جسی بھی صوبے میں ہوتی ہے، وہ گورننس کا فیلئر ہوتا ہے. بیسیکلی میں بار بار یہ بتا رہی ہوتی ہوں کہ وہ گورننس کا فیلئر ہوتا ہے. پھر گورننس کا جب فیلئر ہوتا ہے تو پھر ایسے میں اس فیلئر کو کور کرنے کے لیے شہداء کو اپنا خون دینا پڑتا ہے. فوج ایسے ہوا میں نہیں آ جاتی، فوج کو بلانا پڑتا ہے. ایک فوج جو ہے وہ گورننس کے جو انکمپٹنسی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کب تک اپنے جوانوں کا جو خون ہے وہ دیتی رہے گی. خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کو یہ عقل شرم اور حیا کیوں نہیں آتی کہ وہ اپنی گورننس پر توجہ دیں؟ بلوچستان کے جو چیف منسٹر ہے ان کو اس حوالے سے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ویجیلنٹ ہونا چاہیے تھا. ہر دفعہ بلوچستان کے حوالے سے وفتاً فوقتاً اس قسم کی خبریں آتی ہیں، ہر دفعہ جو ہے وہ وارننگ دی جاتی ہے، اور ہر دفعہ جو گورننس ہے اس کے فیلئر کو فوج کو بھرنا پڑتا ہے. اور پھر ہم اینڈ کے اوپر کہتے ہیں، ہم تو خیر نہیں کہتے لیکن یہ پی ٹی آئی جیسے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی فوج بہت بری ہے اور فوج جو ہے وہ بہت زیادہ انٹرفیئر کرتی ہے. تو کچھ ذرا اپنی اداؤں پر بھی غور کریں، کیونکہ ہم کہیں گے تو پھر آپ کو شکایت ہوگی. آج کے دن تو یہ بات پھر سے طے ہو گئی کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی اسی ایک مدعے پر قائم ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. لیکن پاکستان نے بھی یہ ثابت کر دیا اور ریاست نے بھی یہ بتا دیا، شہباز شریف نے بھی یہ بتا دیا، جنرل عاصم منیر نے بھی یہ بتا دیا کہ بھائی کون ہو تسی، میں کون میں خام خواہ والی صورتحال ہے. کون ہے بھیا آپ کے بغیر یہ سسٹم چلے گا، چل رہا ہے اور آگے بھی چلتا رہے گا. ابھی کے لیے اتنا ہی. لائک کریں، سبسکرائب کریں. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں.